یہ اب آپ کا ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو کتنا سمجھ آیا ہے۔ جب تک آپ نشاندہی نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں آپ کو آپ کی لانگ ٹرم میموری میں نہیں جائیں گی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے جی ہمارے پاس گرامر کی کلاس نمبر 10۔ پچھلی کچھ کلاسز سے ہم اعرابی تبدیلی یا اعرابی حالت کو دیکھ رہے تھے، جس میں ہم نے کہہ لیں کہ رفعی حالت دیکھی، پیش دو پیش، پھر ہم نے نسبی حالت دیکھی، زبر دو زبر، پھر ہم نے جری حالت دیکھی، زیر دو زیر، اور پھر ان تینوں اعرابی حالتوں کو ہم نے واحد، تثنیہ، مذکر جمع سالم اور مونس جمع سالم میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، پچھلے پیج پہ ہی ہے یہ والی چیزیں، ایسے ہی ہے۔ یہ کانسیپٹ میں نے کلاس نمبر 9 میں آپ لوگوں کا اچھے سے کور کروا دیا تھا کہ اگر رفعی حالت ہے، پیش اور دو پیش کو کہتے ہیں، لیکن تثنیہ میں جا کے اس کی یہ شکل آئے گی لاسٹ پہ، تو آپ نے پہچان لینا ہے کہ یہ رفعی حالت ہے۔ جمع مذکر سالم میں یہ آئے گا، جمع مونس سالم میں یہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگزامپل کے طور پہ یہ جو پچھلے دو ٹیبلز تھے یہ میں نے آپ کو شو کر دیے تھے، سمجھا بھی دیے تھے۔ پچھلی کلاس دیکھ لیں جن کو یہ کنسیپٹ ابھی کلیئر نہیں ہے، کیونکہ اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ آئیں جی پیج نمبر 43 پہ، جس میں آج نیو ٹاپک ہم سیکھیں گے معرب اور مبنی۔ دیکھیں، اعرابی تبدیلی قبول کرنے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ پہلی ہے جی ہمارے پاس معرب، وہ اسما جو اعرابی تبدیلی قبول کرتے ہیں۔ عربی میں تقریباً 90% اسما معرب ہیں، بعض جگہوں پہ 85% آتا ہے، بعض جگہوں پہ 90% آتا ہے، دونوں صورتیں درست ہے۔ 80 to 90 کے درمیان والی بات ہے کہ میجورٹی اس چیز کی ہے اسما کی جو اعرابی حالت کو قبول کرتی ہے، اور باقی ہمارے پاس 10 سے 15% ہے جو قبول نہیں کرتی۔ اب معرب کی بھی ہمارے پاس مزید دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف کسے کہتے ہیں؟ وہ اسما جو حالت نصب اور جر دونوں کو قبول کرتے ہیں۔ میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاتی ہوں اس بات کو۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے قال نوحن، ہا کے اوپر نوحن کے اوپر دو پیش ہیں، تو یہ نوحن کی رفعی حالت ہے، یہاں پہ نوح فاعل ہے، سمجھ آئی بات؟ انا ارسلنا نوحن، یہاں پہ ہن دو زبر ہے، یہ مفعول ہے، یہ اس کی نسبی حالت ہے۔ سلام علی نوحن، یہ ملکیت یا نسبت کو شو کر رہا ہے، یہاں پہ نوح کے نیچے دو زیریں ہیں، یہ اس کی جری حالت ہے۔ سمجھ آ گئی اتنی بات؟ یہ وہ اسما ہیں جو اعرابی حالت کو قبول کرتے ہیں۔ جیسے ایک اور چیز پہ ذالک الکتابو، یہاں پہ با کے اوپر پیش ہے تو یہ رفعی حالت ہے۔ یعلمہم الکتابا، یہاں پہ با پہ زبر ہے تو یہ نسبی حالت ہے، سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ مفعول ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، یہ جری حالت ہے، ملکیت یا نسبت کو شو کرے گا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ منصرف مطلب کہ نسبی اور جری حالت جو ہے یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور معرب بیسیکلی کیا چیز آ جاتا ہے کہ 90% کے قریب یہ ایسے اسما ہیں جو اعرابی حالت کو قبول کرتے ہیں۔ دو ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہیں کہ نوح بدل رہا ہے۔ غیر منصرف کیسے ہیں؟ کہ ایسے اسما جن میں تنوین اور زیر نہیں آتی، ان کی حالت نصب اور جر ایک ہی جیسی رہتی ہے۔ اگزامپل کے طور پہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ، رفعی حالت میں تو پیش ہے، ٹھیک ہے، رفعی حالت تو پہچانی جائے گی۔ مسئلہ کدھر ہے؟ ڈیفرینشیٹ کدھر ہو رہی ہیں جا کے چیزیں؟ نسبی حالت اور جری حالت ان کی ایک جیسی رہتی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، یہ اس کی نسبی حالت ہے،
इन्नहु मिन सुलेमाना, ये इसकी जर्री हालत है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट आए लक़द जाअकुम यूसुफ, यूसुफ के ऊपर पेश है, ये इसकी रफी हालत है। ला तक़्तुलू यूसुफा, ये इसकी नस्बी हालत है और जर्री हालत भी सेम रहेगी, मक्कन्ना लि यूसुफा। तो गैर मुनसरिफ किसे कहते हैं? ऐसे अस्मा जिनमें नस्बी और जर्री हालत एक जैसी रहती है। अरबी हालत तो ये कबूल करेंगे बेसिकली। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, नंबर 2 पे हमारे पास है जी मबनी, जो अस्मा अपनी बनावट तब्दील नहीं करते, तीनों हालतों में एक जैसे रहते हैं। एग्जाम्पल, क़ाल मूसा लिक़ौमिही अंजयना मूसा व मन मअह व औहयना इला मूसा। अब इला हुरूफ़े जारा में से है, लेकिन मूसा के ऊपर आपके जो खड़ा जबर नजर आ रहा है और जरी हालत में वो खड़ा जबर है, उसने उसको जेर नहीं दी। यहाँ पे भी मूसा के ऊपर आपको खड़ा जबर नजर आ रहा है नस्बी हालत में, और इसकी रफी हालत में भी ये खड़ा जबर के साथ है। तो मबनी वो अस्मा होते हैं, और ये कितने हैं? 10 से 15% हैं जो अपनी हालत को, अपनी अराबी हालत को तब्दील नहीं करते। ठीक है। अब टेबल के थ्रू ये जो सारी थ्योरी थी, ये टेबल के थ्रू यहाँ पे इन्होंने वाज़िया कर दिया। मुनसरिफ क्या है? जो रफी हालत में पेश, नस्बी हालत में जबर और जरी हालत में जेर बिल्कुल सही तरीके से आते हैं। ठीक है, सब अराबी हालत को कबूल करते हैं। मुनसरिफ के बाद जो गैर मुनसरिफ है, वो रफी हालत में तो आपको पेश के साथ नजर आ रहे हैं, जैसे इब्राहिमु, मरियमु या मसाजिदु, तीनों आए हैं, लेकिन नस्बी हालत और जरी हालत में ये सेम ही रहेंगे, उनको गैर मुनसरिफ कहते हैं। और मबनी किसे कहते हैं? मूसा अद्दुनिया हुदन, मूसा अद्दुनिया हुदन, मूसा अद्दुनिया हुदन, तीनों हालतों में सेम रहेंगे, ये अराबी हालत को कबूल नहीं करते। अब आए जी गैर मुनसरिफ अस्मा, यानी कि जिनकी नस्बी हालत और जर्री हालत सेम रहती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पीछे से क्लियर है, तो मैं फिर एक दफा रिपीट करवा रही हूँ। बाज औरतों के नाम ऐसे हैं जो गैर मुनसरिफ हैं, वो कह लें कि अपनी नस्बी हालत और जर्री हालत में सेम रहेंगे, जैसे खतीजातु, आयशातु और हफ्जातु। अंबिया कराम के अक्सर नेम आपको इब्राहिमु, यूसुफु, हारूनु, सुलेमानु, दाऊदु, यूनुसु, इसहाकु वगैरह, ये नाम इब्रानी या सीरियाई जुबान के हैं, इनकी हालतें चेंज नहीं होंगी। ठीक है, यानी कि ये नस्बी और जरी हालत में सेम रहेंगे। फिर जमा मुकस्सर में हमारे पास कुछ अल्फाज आ जाते हैं, जैसे मसाजिदु, कवारीरु, मकाबिरु, सेम इनकी हालतें रहेंगी नस्बी और जरी हालत में। कुछ अफालू के वजन पर आने वाले अस्मा, जैसे अहमदु, अकबरु, असगरु। ठीक है, मर्दों के कुछ ऐसे नाम है, जैसे इमरानु, उस्मानु, सुलेमानु, अदनानु। अभी एक दफा इसको रीड कर रही हूँ, फिर इसी बात को और एलैबोरेट भी करूंगी। मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में गोलता आती है, जैसे तलहतु, उसामतु, मुआवियतु। फरिश्तों के नाम जिब्राइलु, मीकाइलु, हारूतु, मारूतु। ठीक है, शहर और मुल्कों के नाम, ये एक्सेप्शनल केस है, जो आप गैर मुसर्रिफ है ना, वो सारे नोट कर लें। मक्का, पाकिस्तान और मिस्र और बाबिलु। पाकिस्तान क्यों नहीं है? क्योंकि पे उर्दू में तो लिखी आती है। ठीक है, ये जो पे है ये उर्दू खताती में तो आती है, हरूफ तहजी में तो आती है, लेकिन अरबी में तो नहीं है ना पे, उसमें तो बे ही है, तो बे से पाकिस्तान। ठीक है, परेशान नहीं हो जाना कि हमारी कंट्री का नेम चेंज हो गया जी। जिन अस्मा के आखिर में अलिफ ममदूदा आता है इस तरह, ठीक है, जैसे इसको आप क्या कहते हैं उसमें तजवीद में मद्दे मुत्तसिल, तो रुहमाउ, अगनियाउ या अगनिया, अगना, अगनयाउ। ठीक है, 2 जबरे हैं। ठीक है, नी नहीं है। हमराउ, खदराउ। ठीक है, इसी तरह इसे मुगालबा, फ़ालानु के वजन पर आने वाले कुछ अस्मा है। फ़ालानु यानी कि रहमानु, एग्जाम्पल के तौर पे फ़ालानु लिखा जाता है। परेशान नहीं होना, ये आगे फेल में जाके समझाऊंगी कि यह वजन किसे कह रहे हैं, अभी बस इसको इतना सा समझ लें। गदबानु और अश्तानु। चंद दिगर अस्मा जैसे जहन्नमु, इबलीसु, फिराउनु, कारूनु, याजूजु, माजूजु। ठीक है, तो नोट लास्ट में इसको एक दफा देख लें। गैर मुनसिफ अस्मा के शुरू में अलिफ लाम आने या उनके मजाफ बन जाने से वो मुनसरिफ बन जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जैसे रहमानु है, क्या कह रहे हैं कि गैर मुनसरिफ अस्मा के शुरू में अगर अलिफ लाम हमने लगा दिया, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर अलिफ लाम लगा दिया या उनके मजाफ
بن جاتے ہیں تو وہ منصرف بن جائیں گے، پھر وہ غیر منصرف نہیں رہیں گے، اور پھر حالت جر میں وہ چینج ہوں گے، یعنی کہ پھر وہ حروف جارہ آنے کی وجہ سے زیر کو قبول کریں گے. جیسے الرحمانو تھا، رحمانو تھا، لیکن الف لام لگنے کی وجہ سے الرحمانی کیوں بنا؟ کیونکہ پیچھے پھر حروف جارہ آ رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح مضاجعو تھا، لیکن الف لام لگنے کی وجہ سے ہمارے پاس حروف جارہ نے اس کو کیا کر دیا؟ جری حالت میں لے کے چلے گئے. ٹھیک ہے، یہ اسی طریقے سے آپ نے اس کو دیکھ لینا. ٹھیک ہو گیا. اس حروف جارہ کی وجہ سے احسانو سے یہ احسانی بن گیا حمزہ کی موجودگی کی وجہ سے. تو یہ کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں. اب ایک دو ایگزامپلز اور لے کر آتی ہوں. یہاں پہ دیکھیے کہ ہمارے پاس غیر منصرف کی تھوڑی سی یہاں پہ پہچان آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں آدمہ، میم پہ آپ کو زبر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ نسبی حالت میں ہے. ونوحن، یہ بھی ہمارے پاس نسبی حالت میں ہے. وآل ابراہیم، یہ بھی ہمارے پاس نسبی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی حالتیں نہیں چینج ہوں گی. وآل عمران، یہ بھی ہمارے پاس نسبی حالت میں ہے. یہ غیر منصرف کی ایک میں نے یہاں پہ آیت کوٹ کیا، لیکن کچھ انبیاء کرام کے نام ہیں جو منصرف ہے، جیسے ہودن، لوتن، شعیبن، صالحن اور نوحن. ٹھیک ہے، جیسے بالکل جب میں نے آپ کو یہ سٹارٹ کروایا تھا جس میں نے آپ کو منصرف کی اگزامپلز دی تھی، جس میں نے آپ کو کہا تھا کہ نوح ایسا نام ہے جو تینوں حالتوں کو قبول کرتا ہے، ایسا ہے. لیکن جب ہم غیر منصرف میں گئے تو میں نے آپ کو بتایا کہ سلیمان ایسا نام ہے جو اپنی نسبی اور جری حالت کو ایک جیسا ہی رکھے گا، وہ چینجنگز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی آپ کو نام ہیں، جب آپ ان کے اوپر رول اپلائی کرنے لگیں گے، جب آپ کے سامنے آیات آئے گی کہ نہیں یہاں پہ تو ان کی حالتیں چینج نہیں ہو رہی نسبی اور جری میں جا کے، رفی کی تو بھی ہم بات ہی نہیں کر رہے نا، تب آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ غیر منصرف ہے، یہ اپنی سیم حالت رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور اگزامپل کے طور پہ میں نے یہاں پہ بھی آپ کو بتایا کہ ابراہیم، آدم اور عمران. چلے جی، یہ تھی جی ہماری آج کی کلاس. اس کے بعد مزید مثالیں یہاں پہ آپ کو ملیں گی. یہاں سے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں تک بس اس کو دیکھیں، اس کے اوپر آپ لکھیں گے یہ کون سی حالت ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہاں پہ آپ لکھیں گے اس کی کون سی حالت ہے. یہ مساجد، یہاں پہ آپ لکھیں گے کون سی حالت ہے. ٹھیک ہے، صفراء مد متصل یاد کریں، میں نے ایک چھوٹا سا ہنٹ دیا تھا. یہ اس کے یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے، سمجھ آئی؟ تھوڑا سا بتا بھی دیتی ہوں. یہ یہاں پہ جائیں، یہاں پہ تھا نا مد متصل، میں نے بتایا تھا. چلیں ایک تھوڑا سا میں نے ریکیپ دیا، اس کو کہاں پہ سیٹ کرنا ہے، ایسے. ٹھیک ہے، پھر آ جائے موسیٰ. اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے یہ منصرف ہے غیر منصرف ہے، دو ہی چیزیں بھی ہے نا. مبنی اسماء تو آگے نیکسٹ. ٹھیک ہے، پھر مبنی اسماء پہ آ جائیں. ہوا، ہم، انا، نحن، یہ ضمائر ہے نا، ہوا وہ، ہم بھی وہ یا انہوں کے معنی میں، انا ہم، نحن ہم، یہ مبنی ہے جو یہ اپنی حالتیں جو ہے چینج نہیں کرتے. ٹھیک ہے، رابی حالت اپنی چینج نہیں کرتے. مبنی کو تھوڑا سا ریکال کرتے چلو، اس کی ڈیفینیشن آنکھوں کے سامنے، جو اسما اپنی بناوٹ تبدیل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جیسے موسیٰ، دنیا اور ہدن میں نے آپ کو سکھایا تھا. اب ایگزامپلز ہم نے اس کی بھی دیکھنی ہے، جس میں سب سے پہلی بیسٹ ایگزامپل ہمارے پاس ضمائر کی، پھر کچھ اسما جیسے اشارہ، جیسے ہاذا، ذالکا، اولائکا، یہ فاعل، مفعول اور نسبت میں، ملکیت میں ایک جیسے رہتے ہیں. کچھ اسماء موصولہ جو وصل کرتے ہیں نا، پچھلی بات کو اگلی بات کے ساتھ جوڑنے کو اسماء موصلہ کہتے ہیں. جیسے الذی، جیسے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. تو الذی وہ واحد ایسا ہمارے پاس حرف آ جاتا ہے جو پچھلے اسماء کو اگلے اسماء کے ساتھ جوڑتا ہے. یہ بھی الذی، الذین، اللتی، یہ بھی مبنی حالت میں ہوتے ہیں. تمام حروف جیسے ان، فی، من، ایسے اسماء جن کے آخر میں الف یا کھڑی زبر ہوتی ہے، جیسے الدنیا، موسیٰ، یہ مبنی حالت ہے، یہ چینج نہیں ہوتی. کسی قسم کی حالت میں جا کے یہ چینج نہیں ہوتی، نہ فاعل میں، نہ مفعول میں، نہ ملکیت میں. چلیں مزید مثالیں. ہدن للمتقین آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہدن کی آ جاتی ہے ہمارے پاس ایگزامپل.
پھر اس کے بعد متاع الدنیا قلیل کی ایک ایگزامپل ہے، اس میں آپ نے ڈھونڈنا ہے، تھوڑا سا میں اشارہ دے دیتی ہوں، یہ دنیا بھی بتایا ہے نا، تھوڑا سا تو سکھاؤں گی، مجھے پتا ہے ابھی نئی نئی چیزیں ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی مبنی کی مثال ہے۔ پھر لہم اجرہم عند ربہم، ہم بتایا نا ابھی میں نے، ہوا، ہم، انا، نحنو، ٹھیک ہے، یہاں سے اب آپ ڈھونڈیں، چوتھا بھی آپ ڈھونڈیں، پانچواں بھی آپ ڈھونڈیں، یہاں سے جو پچھلی اگزامپلز ہیں نا ان میں سے نکال کے پھر یہاں سے ڈھونڈنا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ اپنی ڈائریز پہ آپ نے لکھنا ہے۔ چلیں یہ تھوڑا سا اس کا لب لباب ہے، اس کو کہنے کے ایک دفعہ کالمز کی صورت میں بتا دیا کہ معرب اعرابی تبدیلی قبول کرنے والا معرب ہے، مبنی اپنی بناوٹ نہیں تبدیل کر، جیسے موسیٰ، ہاذا، الذی۔ اس میں منصرف اور غیر منصرف، منصرف ہے جی تمام حالتوں کو قبول کرتے ہیں، یہ اب میں سمرائز کر رہی ہوں پورے ٹاپک کو، جیسے نوحن، 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 لیکن یہ کچھ ایسے نام ہیں ایکسیپشنل، جیسے یوسفو، یوسف، صفا اور یوسفا، سیم نسبی اور جری حالت میں سیم رہیں گے، جن پر تنوین اور زیر نہیں آتی، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ اس پہ صرف ہمارے پاس پیش آ رہی نا یوسفو پہ، یہ نشانی بھی ہے، یہ میں بتانا پیچھے بھی بھول گئی، کیونکہ یہاں پہ تو نوحن کے اوپر تنوین ہے، یوسفو کے اوپر تنوین نہیں ہے، نشانی کہ جن پہ تنوین اور زیر نہیں ہوتی وہ پھر اپنی نسبی اور جری حالت میں سیم رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ غیر جو ہے نا ہمارے پاس منصرف اسماء، عورتوں کے نام، یہ ساری چیزیں جو میں نے پیچھے کروائی ہیں وہ انہوں نے ایک دفعہ لاسٹ پہ بھی اس کو ریکیپ دے دیا ہے۔ یہاں پہ مردرجہ ذیل کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پہ آ کے اس کے اوپر اعرابی حالت لگائیں، ٹھیک ہے، یہ اب آپ کا ہوم ورک ہے، عبادن، ٹھیک ہے، باقی دیکھیں ان کے اوپر اعرابی حالت لکھنی ہے، جن کے اوپر نہیں لکھی ہے، جن پہ لکھی ہے تو ان کے اوپر ان کے نام لکھے، اس کے بعد معرب، منصرف، غیر منصرف اور مبنی کے حساب سے آپ نے لکھنا ہے۔ قلوباً میں نے پیچھے بتایا تھا نا، عبادن بھی ایک جگہ تھا، تھوڑا سا بتاتی ہوں پیچھے جا کے۔ نیکسٹ ہمارا وسعت کے اعتبار سے جو چوتھی حالت ہے ابھی رہتی ہے اسم نکرہ معرفہ، ابھی تو ہم واحد، تثنیہ اور جمع دیکھ رہے ہیں نا کافی ٹائم سے، ٹھیک ہے، یہ انار، آگ، قلوباً کہاں پہ میں نے بتائے تھے، یہ تھوڑا سا میں دکھاتی ہوں، پچھلی جو کلاس نمبر 9 تھی نا اس پہ یہ ٹیبل تھا قلوباً کا، مجھے کہیں سے یاد آیا، یہ دیکھیں عبادن، یہ کون سی حالت ہے، نسبی حالت ہے، قلوباً یا قلوبن، یہاں سے آپ پچھلا جو پڑھا ہوتا ہے اسی میں سے انہوں نے ایکسرسائز بنائی ہوتی ہیں، جیسے ہم نومیریکلز نہیں کرتے تھے فزکس کے، ویسے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کوشش کریں کہ ڈھونڈیں اس کو جتنا بھی آپ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ایک اور بتاتی ہوں، ہنٹ دے رہی ہوں، کالی متعین، تا یا نون، یہ کون سی حالت ہے، نسبی حالت ہے، رفی حالت ہے، جری حالت ہے، اور اس میں بتائیں یہ کون سا ہے، واحد ہے، جمع ہے، جمع سالم، مذکر جمع سالم ہے، مونث جمع سالم ہے، یا پھر یہ تثنیہ ہے، تھوڑا سا یاد آیا، غافلون یہ دیکھیں، مؤمناتن یہ دیکھیں، با جانون آخر میں آ رہا ہے، جانون آخر میں آ رہا ہے، یہ کس پیج سے آپ ڈھونڈیں گے، یہاں سے ڈھونڈیں گے، یہ والا جو پیج ہے، یہ نشان لگوائے تھے نا میں نے یہاں پہ، کلاس نمبر 9 ضروری ہے، میں آپ کو سارے کے ساری ایکسرسائز فل کروا دوں، لیکن خود سپون فیڈنگ میں نہیں کرواؤں گی، سارا ٹاپک سمجھا دیا، ہنٹ بھی دے دیے کہ کیسے آپ نے ان کو ڈھونڈنا ہے، یہ اب آپ کا ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو کتنا سمجھ آیا ہے، جب تک آپ نشاندہی نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں آپ کو آپ کی لانگ ٹرم میموری میں نہیں جائیں گی، کچھ تو میں نے ہنٹ دیے ہیں نا کیسے ڈھونڈنے، ان کے اوپر آپ نے بس نام لکھنے ہیں، یہاں پہ آپ یہ بھی میں نے ہنٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، ڈھونڈنے کیسے یہ بھی میں نے آپ کو سکھا دیا، چلے جی، خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دے اجازت، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔